أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم وإذا محسوا في البلاء قل الديانون صلوات بر محمد حضرت سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ حضرت کے ان جملوں پر گفتگو چل رہی ہے کہ جہاں حضرت فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان پر چاشنی یا چٹنی کے طور پر ہے، اور یہ بھی یحوطون وہی ما درت معایشہم، یہ اس وقت تک دیندار ہے جب تک ان کی روزی روٹی پر حرف نہیں آ رہا ہے۔ وَإِذَا مُحَّسُوا بَالْبَلَاء قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن ذرا سا ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو جو چٹنی بھر کا دین ان کا ہے وہ بھی دیندار لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس امام کے طفیل اور صدقے میں جن کی شہادت کی مناسبت سے یہ خمسہ مجالس منعقد ہو رہا ہے، حضرت ہم سب کو اللہ ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دیدار اس دنیا سے اٹھے۔ آج کا دیدار ہونا کافی نہیں ہے، آج کا مومن ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اصل ہنر یہ ہے کہ آدمی کی جب روح نکل رہی ہو تب دین کے ساتھ ہو، تب علی علی کہتا ہوا جائے، اور اسی لیے جو سب سے زیادہ تاکید مذہب کر رہا ہے ہمارے لیے وہ اسی بات ہے کہ آج آپ ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، بہت اللہ اللہ کر رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مرتے وقت یہ دین سلامت رہے، مرتے وقت یہ دین محفوظ رہے۔ لہذا اس کے لیے ابھی سے ہم کو سب کو یہ دعا، میں آپ کو دو ایک چیزیں چھوٹی چھوٹی سناتا ہوں، اور اسی لیے تاکید ہے کہ خبردار چاہے جتنے دیندار اور مذہبی بن جاؤ، کبھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی غرور مت کرنا۔ اچھا، ایک چیز جو ہم لوگوں کے ہاں سب سے بڑی دقت طلب ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مجلس، ہم کرتے ہیں شاعری، ہم تھوڑا دین ایمان بظاہر ہے، یہ سامنے والا آدمی یہ مذہبی نہیں ہے، یہ سامنے والا آدمی دیندار نہیں ہے، تو ہم اپنے کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں، اللہ والا سمجھتے ہیں، اور اس سامنے والے کو بے دین لا مذہب ہے نا، بلکہ اپنی نگاہ سے گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اس لیے یہ گارنٹی کسی کی نہیں ہے، اور سامنے ہمارے تاریخ موجود ہے کہ ایک سے ایک مدینے میں قرآن پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، نماز شب پڑھنے والے، یہ پیشانی پہ سجدے کا گھٹا ہے، سب اپنا دعا نماز پڑھتے رہ گئے، اور جو آدمی امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے کربلا تک لایا
وہ آخر میں قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہو گیا. تو یہ اسی لیے میں آپ کو آج ایک دو چیزیں جو امام حسین نے فرمایا ہے نا، اس پر ہم اپنے کو رکھیں. خالی دیکھیے یہ کام بڑا آسان ہے، دوسرے کے اوپر تبصرہ کر دینا. یہ تو اللہ نے منہ میں زبان دی ہے، ہم جس کو جو چاہے کہہ دیں، لیکن ہم اپنے کو اس پر رکھیں. ہم کوفے میں ہوتے تو ہماری کیا پوزیشن ہوتی؟ یا حضرت نے یہ جو جملہ فرمایا ہے کہ جب تک ان کی روزی روٹی سے نہیں ٹکرائے تب تک تو بڑی مذہبی ہے. جہاں ذرا سا ان کے جو ہے روزی روٹی میں مسئلہ آیا سب دین ایمان بھول جاتے ہیں. اسی لیے میں پھر دوہراؤں کہ تاکید کی ہے اسلام نے کہ کبھی اپنے عمل پر غرور مت کرنا، کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت. اوحى اللہ تعالی الی داؤد، اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی. فرمایا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین. عجیب ہے، داؤد گناہگاروں کو بشارت دے دو، گناہگاروں کو خوشخبری دے دو. وانذر الصدیقین، صدیقوں کو ڈراؤ. یہ تو بالکل عجیب الٹا لگ رہا ہے نا. تو حضرت داؤد نے کہا پالنے والے کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیفا ابشر المذنبین، اس کا کیا مطلب کہ گناہگاروں کو بشارت دیں اور صدیقوں کو ڈرائیں؟ اللہ نے کہا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں. وانذر الصدیقین الا یعجبوا باعمالہم، صدیقوں کو ڈراؤ، خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا. صلوات اور محمد یا ایک اور صلوات پر محمد. دیکھیے اللہ توفیق دے وہ دن نہ آئے، جب تک بچ سکتے ہیں تب تک کوشش کرتے ہیں بچنے کی. ایک بزرگ عالم تھے خدا غریق رحمت فرمائے، تو وہ فرماتے تھے کہ منبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، تو اس کا کچھ خیال کرتے ہیں. اب جب مجبوری ہوگی تو دیکھا جائے گا. صلوات اور محمد. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا بیٹا خف اللہ خیفتا ولو جئت ببر الثقلین، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو. لعذبک، وہ تم کو عذاب کر سکتا ہے. ورجو اللہ رجاء، مگر اے بیٹا اللہ سے امید لگائے رکھنا. کل بھی اسی طرح کی بات آئی تھی نا، خدا کی رحمت سے مایوس بھی مت ہونا، وہ معاف کر سکتا ہے. تو دین ہم کو بیچ میں رکھنا چاہتا ہے، نہ رحمت الہی سے مایوس ہو، نہ کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ کرو، ورنہ ایک سے ایک. اچھا ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں ہم چوکے ہیں. صلوات پر یہ قصہ چلا، پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو چوکے کہاں. پہلے آپ بتائیے، لیکن مشکل یہ ہے، مجھ کو یہ حدیثیں سنانی چاہیے تھی پرسوں، تاکہ بھائی مجلس کے بعد چلے جائیں گے. یہ دماغ میں نہ ہے کسی کے کہ اپنے چکر میں سنا رہے ہیں. لیکن اب میں اس لیے سنا دوں گا کہ کل کی بھی تاریخ میری فکس ہے کہاں کھانا ہے، اور پرسوں کی بھی فکس ہے کہ کہاں کھانا ہے. لہذا اب مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے سنا رہا ہوں. اچھا وہ اپنے لیے کیوں سنائے؟ جس نے بلایا ہے وہ تو کھلائے گا ہی بھائی. لیکن یہ سنیے آپ، اور اس کی باریکی پر توجہ دیجئے، اور پھر 1000 سجدہ بھی روز کیجئے گا نا. خدا کی بارگاہ میں شکر کا تو کم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. یہ باریکیاں کائنات میں کوئی بتانے والا نہیں ہے. تو آپ کو آج عرض کرتا ہوں کہ کیوں گھمنڈ نہیں کر. ہم کہاں چوکے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، کیسے ہمارے اکاؤنٹ سے سارے اعمال نکل جاتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. صلوات. کھانا کھلانے کا ثواب معلوم ہے،
کھانا کھلانے کا ثواب. ایک روایت یہ کوئی جانتا ہی نہیں اس کا ثواب کیا ہے سوائے اللہ کے. لا ملک المقرب ولا نبی المرسل. نہ فرشتوں کو پتا ہے نہ انبیاء کو پتا ہے الا اللہ سوائے خدا کے. ایک. دو. من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام. اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا ہے. یہ حدیث ہو گئی. حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے, ایک جگہ دیکھا وہ پتیلا اپنا چڑھا ہوا ہے, کھانا وانا پک رہا ہے. کیا بات ہے, معلوم ہوا شادی ہے کوئی. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بھائی آج تو یہاں شادی ہے, کل ماتم ہوگا. تو حواریوں نے کہا مطلب؟ جناب عیسیٰ نے کہا بھائی کل رات میں آج لڑکی مر جائے گی, دلہن. بات خط. اچھا انبیاء کو تو سب پتا ہے. تو کل پھر اسی طرف سے چلے جان بوجھ کے. یہ لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا. اب گئے تو دیکھا پھر ویسے اپنا پتیلا چڑھ رہا ہے. صاحب جو ہے 500 پاؤنڈ لگیں گے آپ کو, جو ہے وہ پہنچ جائے گا, جو ہے کیا کہتے ہیں وہ حلیم 150 آدمیوں کی. تو وہ پھر وہ حلیم اپنا گھوٹے. غلط ریٹ تو نہیں بتا دیا؟ صلوات محمد. تو وہ پھر وہ اپنا حلیم ویسے ہی گھوٹی جا رہی ہے. تو حواریوں نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ تو فرما رہے تھے کہ آج ماتم ہوگا, یہاں تو ویسے ہی خوشیاں ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا چلو پتہ کرتے ہیں. آئے, کیا بھائی سب خیریت ہے؟ کہا سب خیریت. دلہن کا کیا حال ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں اس سے, لڑکی سے ملنا چاہتا. تو وہ ہٹو بچو جو ہے اس اجلے میں آئے کمرے میں. جناب عیسیٰ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تم نے رات کیا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ یا نبی اللہ یا روح اللہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا تھا لا کے, اور میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ آ جائے تو دونوں ساتھ ہی کھائیں گے. جو اتنے میں کسی نے آواز دی, بھوکے نے. تو میں نے سوچا کہ آج کی رات تو میں جو چاہوں گی مل جائے گا. اس بھیڑ بھاڑ میں اس فقیر پہ کون توجہ دے گا. تو ادھر ادھر دیکھا میں نے, کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. میں نے صاحب وہ کھانا اٹھایا جو میرے لیے رکھا تھا اور دھیرے سے لے جا کے میں نے اس فقیر کو کہا کہ لو بابا کھا لو. اور وہ بیچارہ پتہ نہیں کب کا بھوکا تھا اور کبھی زندگی میں اتنا بڑھیا کھانا کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا. اس نے خوب شکم سیر ہو کے کھایا, اور جب کھا چکا تو کہنے لگا جا بیٹا اللہ تیری عمر دراز کرے. بس جناب عیسیٰ نے کہا اس کا لحاف اٹھاؤ. لحاف جھٹکا گیا, سانپ گرا. عیسیٰ نے کہا یہ سانپ معمور تھا اس کو ڈسنے پر اور اس کی موت ہونی تھی, لیکن چونکہ ایک بھوکے کا پیٹ بھر دیا اس لیے خدا نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا. یہاں تک میں آپ کو باریکی سنا رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ جا کے گھر سجدہ شکر ادا کیجئے گا کہ اللہ نے اہل بیت کے حوالے کر دیا, ورنہ یہ باریکیاں کون بتاتا سوائے آل محمد علیہ السلام کی. تو اب سمجھ میں آ گیا آپ کے کھانا کھلانے کا بولیے ثواب. ایک روایت کہتی ہے من موجبات, یہ تو دنیا کی بات ہے نا, آخرت کی سنیے. من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام. اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا ہے, یعنی بخشش کا سبب ہے. اب بس اس سے زیادہ نہیں لوں گا آپ کا وقت. تو کھانا کھلانا سمجھ میں آ گیا نا. عام آدمی کو بھوکے کو کھانا کھلانا اگر اتنا ثواب ہے تو اگر کوئی مسافر کو کھلا دے, بولیے, اگر کوئی ایسے مسافر کو کھلا دے جو نجف سے کربلا پیدل جا رہا ہو, لگتا ہے راستے میں, اگر کوئی اللہ کے گھر کے مسافر کو حاجیوں کو کھلا دے تو اب پھر اس کا ثواب تو سوچا ہی نہیں جا سکتا نا. اب سنیے آپ کو سناتا ہوں قصہ. کتاب یہاں نہیں ہے, کتاب وہاں لندن میں ہے, نجم کے گھر کے اوپر ہے. اس نے کہا کہ جو ہے وہ مجلس سے زیادہ پڑھنی کتابیں لے آئی, اتنی ساری ڈھو کے لے آیا میں, اور اب کھل رہا ہے لے کے جانا اس کو. بہرحال اگر نہیں ہوگا تو آئیے گا پرسوں جمعے کو, دکھلاؤں گا ہمارے روایت میں آپ کو. صلوات
ایک انسان ہے، زمانہ ہے چھٹے امام سلام اللہ علیہ کا، حضرت چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حسین ابن ابی یعلا۔ کیا نام؟ حسین ابن ابی۔ اچھا دیکھیے، اللہ بہتوں کو نوازتا ہے، پیسہ تو وہ اہم نہیں ہے، پیسے کے ساتھ وہ دل مین ہے کہ جو انسان کو آمادہ کرتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا۔ بات بدل جاتی ہے مگر سن لیجئے، اسی لیے جو ہے وہ روایتوں میں سخی کی بڑی تعریف کی گئی ہے اور کنجوس کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ ایک روایت سن لیجئے، البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ۔ کنجوس اللہ سے دور، انسانوں سے دور، جنت سے دور، قریب من النار، جہنم سے قریب۔ سخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سخی اللہ سے قریب، سخی انسانوں سے قریب، سخی جنت سے قریب، سخی جہنم سے دور۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، اس سے بڑا جرم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب عیسیٰ تشریف لے گئے، اللہ نے بلایا ان کو طور پر۔ کتنے دن کے لیے بلایا تھا؟ 1 مہینہ، 30۔ پھر وہاں اللہ نے کہا میں رکو موسیٰ، سمجھا؟ تو مہمان کو 10 دن روکنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ صلوات تو 30 دن کے لیے مین گئے تھے، پروگرام تھا جو ہے وہ 1 محرم سے 30 محرم تک کا مثلا، یہ والے بھئی ایک اشرا اور ہو جائے تو 10 دن اور رک گئے۔ اب جو جناب موسیٰ پلٹے کتنے دن کے بعد؟ 40 دن کے بعد جب پلٹے تو کیا ہوا؟ قوم بچڑا پوجنے لگی تھی، گوسالہ پرست ہو گئی تھی۔ کتنے دن نبی نہیں رہے؟ بولیے 40 دن میں معاملہ اتنا پلٹا، کتنی محنت سے ان کو مومن بنایا ہوگا، 40 دن میں معاملہ پلٹ گیا۔ کیا اتنا غصہ آیا، قرآن میں ہے بھائی، باقاعدہ آیت پڑھیے۔ جناب موسیٰ نے جن کو اپنا خلیفہ بنانے گئے تھے، بھائی کو اپنے، جناب ہارون کو پکڑ لیا قریبان ان کا۔ کیا کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے بھائی جان ہم کیا کرتے، یہ سب مار ڈالتے ہم کو۔ تو اب پتہ لگا کہ یہ کیس کہاں سے گڑبڑ، بدماشی کس نے کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صاحب جو ہے وہ، کیا نام تھا اس کا، سامری نے بدماشی کی ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا اب اس کو مار دینا ہے۔ کس کو؟ سامری کو، بولیے قتل کر دینا ہے، پکا۔ ایک جملہ رک کے کہوں، کتنے دن غیبت رہی؟ موسیٰ مرے نہیں تھے، غیبت میں گئے تھے۔ کتنے دن کی غیبت تھی؟ قوم گوسالہ پرست ہو گئی۔ امام کتنے دن سے غیبت میں ہے؟ 1200 برس ہو گئے نا۔ ان کو کس نے بچا کے رکھا ہے؟ اب سلام کرو اپنے مراجے کو کہ جنہوں نے آج تک ہم کو سنبھال کے رکھا ہوا۔ اور یہی چیز دنیا میں کھلتی ہے۔ اب سمجھے مراجے خلاف یہ شروع ہوتے ہیں، جو سے وجہ یہی ہے۔ صلوات بر تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ سامری کو، بولیے، مار دینا ہے، پھانسی کا حکم۔ جبریل آ گئے، جبریل نے کہا موسیٰ چھوڑ، لا تقتل السامری، اس کا جو ہے وہ پھانسی مت دو۔ اے یار پورا دین برباد کر کے رکھ دیا، وجہ فَإِنَّهُ سَخِيٌّ، بدماشی تو کی مگر سخی آدمی تھا۔ صلوات اور کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ملائیے۔ کھانا کھلانا، سخی ہونا، یہ سب اکٹھا کر لیجئے آپ نا۔ اب ایک آدمی بھائی حسین بھائی ابن ابی یعلا، پیسہ اللہ کا شکر ہے، لیکن جیسے پیسہ ہے ویسے ہی
دل بھی ہے. تو اس زمانے میں اکیلے، آج بھی نہیں اکیلے جاتے، اس زمانے میں جب آدمی سواریوں سے یا پیدل جاتا تھا تو بڑا خوفناک راستہ ہوتا تھا. مہینے بھر میں پہنچ رہے ہیں، 20 دن میں پہنچ رہے ہیں، 2 مہینے میں پہنچ رہے ہیں، راستے میں لوٹ بھی ہو سکتی، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لوگ اکیلے نہیں چلتے تھے، پھر 10 20 20 50 50 کا کارواں بنا کے چلتے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے مہینے بھر سفر میں رہنا ہے تو کچھ تو ہوگا نا راستے میں، بھوکا تو نہیں رہے گا آدمی. اللہ نے حسین بھائی کو نوازا تھا. حسین بھائی باقاعدہ میں باورچی کے اور بھیڑ اور بکری اور جانور اور چاول اور سب لے کے چلی کہ جہاں قافلہ رکتا تھا وہاں حسین بھائی کے پاس پیسہ ہے. دیکھیے باریکی سنا رہا، حسین بھائی کے پاس پیسہ ہے، دمبا ذبح ہوتا تھا، بہترین اپنا کھانا پک رہا ہے، آؤ بھائی کہاں پریشان ہو کے سب لوگ کھاؤ پیو. اس سے بڑا ثواب کا کام ہو سکتا ہے؟ حج ختم ہوا، اب حدیث سنیے آپ. روایت کہتے ہیں تمام الحج لقاء الامام، حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے. خالی مکے سے پلٹ کے مت آئیے، مدینہ جائیے، امام سے ملیے. نہیں ہے امام تو قبروں کی زیارت کیجیے. اب یہ حسین بھائی مدینے آئے، چھٹے امام کا زمانہ ہے. اب میرے لہجے پہ غور کیجیے گا، پھر اعتراض کیجیے گا. جیسے ہی داخل ہوئے امام نے آئیے آئیے حسین صاحب، بہت بکرے کٹے ہیں اب کی حج کے سفر میں. یہ تعریف ہو رہی ہے کہ طنز ہو رہا ہے؟ طنز ہے. تو ہم کتاب میں پڑھ کے کیسے ہم نے اندازہ کر لیا کہ امام نے اس انداز میں کہا ہوگا؟ کہ یہ اندازہ اس لیے کہا کہ بجائے مسکرانے اور ہنسنے کے جلدی سے حسین بھائی صفائی دینے لگے. تو صفائی کا مطلب یہ ہے کہ امام تعریف نہیں کر رہے ہیں. امام نے کہا بہت بکرے کٹے ہیں اب کی آئیے. اب حسین بھائی جلدی سے ما اردت الا اللہ، میرا کوئی مقصد نہیں تھا مولا سوائے خدا کے. اس کا مطلب یعنی ہم نے جو کیا وہ دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کیا. اب 2 صورتیں ہیں، یا تو حسین بھائی سچ بول رہے ہیں یا حسین بھائی جھوٹ بول رہے ہیں. اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو امام کو ٹوک دینا چاہیے تھا. ہم سے بتاؤ چھپاؤ گے؟ ہم نیتوں کا حال جانتے ہیں. امام نے ٹوکا نہیں، اس کا مطلب حسین سچ بول رہے ہیں، ہے نا؟ یعنی سچ بول رہے ہیں مطلب انہوں نے نام و نمود اور دکھاوے کے لیے، اللہ کے لیے کیا. تب امام کو کیوں اعتراض ہے جب اس بندہ خدا نے اللہ کے لیے کیا؟ اب وہ باریکی دیکھیے جو سوائے اہل بیت کوئی پکڑ نہیں سکتا. صلوات. ہم سمجھتے ہیں صاحب ہم تو بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں، ہم تو بہت بڑھیا جو ہے وہ شاعری کرتے ہیں، ہم نے تو صاحب جو ہے 500 پاؤنڈ کا جو ہے وہ نیاز بانٹ دیا. ہم نے یہ سب نہیں، باریکی پہ غور کرو. کا خلوصی تو ہم نے کہا خلوص کے بعد بھی پھنس جاتا ہے کیس. یہاں تو ہے خلوص ثابت ہے. امام نے ٹوکا نہیں کہ جھوٹ بول رہے ہو، اس کا مطلب حسین بھائی نے کس کے لیے کیا؟ تب کا ایک اعتراض ہے. اب دیکھیے امام کا جملہ تو اتنا بڑا ہے لیکن سمجھ میں آ جائے بچوں کے بھی ایک صلوات فرمائیں. انگریزی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، البتہ ہو سکتا ہے کہ کچھ انڈین انگلش الگ ہے، یہاں کچھ الگ ہوگی. تو کمپلیکس ہمارے یہاں بولتے ہیں. واٹس میننگ آف کمپلیکس؟ بھی معنی ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کے لیے انگریزی کا لفظ بتائیے. ہمارے کمپلیکس بولتے ہیں اس معنی میں احساس کمتری ہے نا. کمپلیکس بولا جاتا ہے نا. صلوات اب وہ لفظ یہ نہیں ہے لیکن مطلب وہی نکل رہا. میں آگے امام کا جملہ دہراؤں گا. اب آپ کے قافلے میں 50 آدمی ہیں، اس میں کچھ ہے بیچارے جو کچھ قرض لے کے، کچھ ادھار لے کے، کچھ یہ کر کے، کچھ ستو وتو رکھ لیا ہے کہ یار اپنا پھاک کر کے پانی پی لیں گے کہ حج تو ہو جائے. آپ کو اللہ نے نوازا ہے، جہاں رک رہا ہے قافلہ وہاں کھانا پکوا رہے ہیں آپ. اور جو 15 آدمی اس میں 20 آدمی وہ غریب لوگ ہیں لیکن عزت دار ہیں. وہ روز کسی کے دسترخوان پر کھانا نہیں چاہتے. آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ، اس کی اتنی اوقات ہے نہیں کہ وہ بھی 2 دن کھلا دے قافلے کو. تو اب اس وجہ سے کیا ہوگا؟ کمپلیکس آئے گا نہیں آئے گا؟ احساس کم. آپ تو کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے
لیکن آپ کے کھلانے کی وجہ سے 20 لوگ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ باریکی ہے. لہذا آپ امام کا جملہ کہ تم تو کھلا رہے تھے فَتَقَاصَرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ، لیکن بقیہ لوگ اپنے اندر احساس کمتری. تو وہ جو ان کو اپنی ذلت کا احساس، یار حسین بھائی کے پاس ہے وہ کھلا رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے وہ ہم روز جو ہے جا کے کھا لیتے ہیں، احساس ذلت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ تو کر رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن مومن کو ذلیل کرنا، اگرچہ آپ کی نیت نہیں ہے مگر آپ کے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ سیدھا سا بھیا ہم لوگ 20 آدمی ہیں، کہاں تک جو ہے وہ آپ لوگ الگ الگ انتظام کیجئے گا. کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ بلال جوان آدمی ہے، یہ دوڑ دھوپ انتظام کر لیں گے، جس سے جو ہو سکے بلال کے پاس جمع کر دیں. کوئی 5 پینی دیتا، کوئی 10 پینی دیتا، کوئی 1 پاؤنڈ دیتا. معلوم ہے پورا قافلہ مل کر کے اس نے 10 پاؤنڈ اکٹھا کر لیا، 90 آپ لگا دیتے، کھانا تیار ہو جاتا. ہر آدمی جو ہے وہ شان کے ساتھ بیٹھتا، میرا بھی لگا ہے، میرا بھی لگا ہے. جس کو ثواب دینا ہے اس کو پتا ہے کہ 90 کس کا ہے، 10 کس کا ہے. صلوات دربار دھو کر اتنی زیادہ اہمیت. تو اب آپ بتائیے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں، اس کے بعد کہیں سے ذرا سا بھی کسی مومن کو احساس آپ کی اس میں کوئی نیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی امام کو پسند. اور اگر ہم جان بوجھ کے کسی مومن کی توہین کر دیں تو، اور یہ بات یہاں تک آ گئی چلی تو کہیں اور دیتی. 2-3 روایتیں بھی سن لیجئے. صلوات سمجھ گئے آپ؟ اچھا ایک چیز ہمارے یہاں اور ہوتی ہے، اللہ جھوٹ نہ بلائے، میں کسی کی سنی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. بولتے نہیں بولتے، دین یہی تو کہتا ہے. آنکھ سے دیکھا ہے آپ نے. کس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بیان کیجیے آ کر کے؟ سمجھ گیا؟ مین چیز یہ ہے آبرو کا بچانا کسی کی، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. چنانچہ اب فرماتے ہیں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، من روا علی مؤمن، نہیں من قال فی مؤمن، پہلے وہ والے تو میں اپنی آنکھ کی دیکھی کہہ رہا ہوں، کب پھوٹ جائے ایسی آنکھ جو کسی کی بے آبروئی کا سبب بن جائے دیکھ کے. صلوات من قال فی مؤمن ما رأته عینا، اگر کوئی کسی مومن کے بارے میں ایسی بات نقل کرے جس کو واقعی اس کی آنکھ نے دیکھا ہو، یعنی سچی بات، وَسَمِعَتْهُ أُذْنَهُ، اس کے کان نے خود سنا ہو، یعنی بات غلط نہیں ہے. امام فرماتے ہیں فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہ اسی ٹائپ کے لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، جن کے لیے قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کا دماغ ہی اس طرح کا ہے کہ پبلک میں برائیاں پھیلتی رہیں. یاد رکھو قیامت میں شدید عذاب ہوگا. یعنی سچ بات بھی آپ نہیں بیان کر سکتے اگر اس بیان سے کسی کی عزت داغدار ہو رہی ہے. اور ایک چیز اور ہے، اسی لیے تو غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے. کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے آج صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پتہ ہے نا. اور وہ قادر مطلق ہے، وہ میری پیشانی پہ ابھار دے یہ جو مجلس پڑھ رہا ہے اس نے آج صبح کی نماز نہیں پڑھی. بولیے مغرب میں کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوگا؟ اس کو سب پتا ہے، لیکن چلے تو پردہ ڈالتا ہے. آپ جو ہے وہ آ کر کے رات یہیں رک گئے،
اور اسی نیت سے رکے تھے دیکھے مولانا نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. سمجھ گیا. اور اب جو ہے یہ 3:20 کتنا ہے ٹائم, 3:17 سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں 6 بجے تک یہیں کے اوپر, دیکھے کب آتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے شروع کر دیا. میں گئے اسی لیے تھا. کچھ سمجھے, یہ ہماری چیکنگ میں نہیں آئے ہیں, یہ اللہ کے اگینسٹ میں آئے ہیں. کا کیا مطلب؟ کہ اللہ جاننے کے باوجود پردہ ڈالتا ہے, آپ اس پردے کو اٹھا رہے ہیں تو یہ ہم کو بدنام نہیں کر رہے, اللہ کے اگینسٹ میں آ رہے ہیں. صلوات غور فرمائیں. اس لیے دین کہتا ہے کہ غیبت نہیں. بس 2 ایک روایتیں آپ سن لیجئے. بات ہماری چلی تھی کہ دین غائب کیسے ہوتا. دوسری روایت میں چھٹے امام فرماتے من روا علی مؤمن روایتاً یرید بہا شیئا, اگر کوئی کسی مومن کے بارے میں ایسی بات نقل کر دے, نیت کیا ہو تاکہ یہ بے عزت ہو جائے, وَلِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ, تاکہ لوگوں کی نظروں میں یہ گر جائے, اخرجہ اللہ من ولایتہ, اللہ اپنی ولایت سے اس کو نکال دے. اب رک جائیے, ولایت کتنے کی طرح کی ہے بلال بھیا؟ نہیں, ہاں ٹھیک. ولایت قرآنی اعتبار سے صرف 2 ہے, ایک اللہ کی ولایت ہے اور ایک شیطان کی ولایت ہے. بس 2 ولایت. اور کہیں گے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین, تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, وہ لوگ ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. میں نے کہا یہ 3 ولایتیں نہیں ہیں, یہ ایک ولایت ہے. سمجھ گئے؟ ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. مین ولی اللہ ہے, وہ آ نہیں سکتا, اس کی نمائندگی میں رسول اللہ ہے. رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو اب کوئی نمائندہ اللہ کی ولایت کا ہونا چاہیے, وہ علی ہے. علی چلے گئے تو حسن ہے. تو یہ ایک ولایت ہے, مقابل میں نہیں ہے. تو یا تو 2 ہی ولایت ہے, یا اللہ کی ولایت, یا یہ کہاں ملے گا قرآن میں؟ یاد ہے بہت سو کو آیت الکرسی یاد ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے, ان کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لاتا. والذین کفروا, اور جو لوگ کافر ہیں, اس پر توجہ رکھیے گا کیا ہو رہا ہے. جو لوگ کافر ہیں ان کا ولی شیطان ہے. اولیاءہم الطاغوت, طاغوت ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, اجالے سے نکال کے اندھیرے میں ڈھکیل دیتے ہیں. تو اب ولایت 2 ہوئی نا, یا اللہ کی ولایت بولیے, یا شیطان کے. اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا. اگر آدمی مومن نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کافر. اب اگر جو ہے وہ اللہ جس کا ولی نہیں ہے وہ کون ہوگا؟ کافر. اللہ صرف مومنوں کا ولی ہے نا, اور ولایت 2 ہے. مومنوں کا ولی اللہ ہے اور کافروں کا ولی شیطان ہے. اب اگر اللہ کسی کا ولی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 2 چیزیں. نمبر 1 وہ مومن نہیں ہے, نمبر 2 اس کا ولی شیطان ہے. تو جو مومن نہیں ہے اور جس کا ولی شیطان ہے وہ کیا ہوگا؟ ہو گیا نا. اب سمجھے, مومن کو بے عزت کرنے کے چکر میں اپنا ایمان چلا جائے گا. اب سنیے صلوات, یہ سنیے, کہا نا شکر ادا کیجئے گھر پہ جا کے کہ اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا ہے. یہ باریکیاں دنیا کا کوئی عالم نہیں بتا سکتا سوائے اہل بیت علیہ السلام. من روا علی مؤمن روایتاً, اگر کوئی کسی مومن کے بارے میں ایسی بات بیان کرے تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے, ہلکا ہو جائے, اخرجہ اللہ من ولایتہ, اللہ اس کو اپنی ولایت سے نکال دے گا. تو اللہ کی ولایت سے نکلا تو کہاں جائے گا؟ الی ولایت الشیطان. لیکن عالم یہ ہے فلا یقبلہ الشیطان, شیطان بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. تو نہ ادھر کے رہے نا صلوات. یہ تو ایک ہو گیا.
ایک اور ہے کہ جہاں آپ کے اچھا اس زمانے میں سمجھنا تو بہت آسان ہے. وہ ایک OTP گیا ہے آپ کے موبائل پہ, ذرا بتائیے گا. وہ جیسا ہی بتایا اس نے یوں کیا, سارا اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, زیرو ہوتا ہے نہیں ہوتا. لہذا اب تعجب کی بات نہیں ہے کہ صاحب کیسے ایک جو ہے وہ انگلی میں زیرو ہو سکتا ہے. خالی دنیا کا اکاؤنٹ زیرو نہیں ہوتا, اعمال کا اکاؤنٹ بھی زیرو ہوتا ہے ایک انگلی سے. صلوات سلانا صاحب. مجلس تمہاری غائب ہو گئی مولوی صاحب, وہ سنیے. یوتا بعہد یوم القیامہ. پہلے میں آپ کو سنا دوں نام عمل. دعا کمل پڑھتے ہیں نا, دعا کمل میں جملہ ہے پالنے والے, یہ دو فرشتے میرے کاندھوں پر ہے. کاہے کے لیے ہے؟ لحفظ ما یکون منی, تاکہ جو کچھ ہم صحیح غلط کر رہے ہیں اس کو نوٹ کرتے جائیں. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ, تو بھی بیک سے ان کی نگرانی کر رہا ہے نا. تو دو فرشتے 24 آور 50 سال تک لکھتے رہے اگر, تو کتنی موٹی کتاب ہو جائے گی کہ علوم کی. بہرحال اس کو جو ہے کل قرآن کہتا ہے کہ کل کو سب کو اس کا نام عمل دے دیا جائے گا. اور اب آیت یہ اقرأ کتابک, پڑھو. بلال بھائی کس کلاس تک پڑھا آپ نے؟ ماسٹرز تک پہنچ گئے. ذرا بتائیے فرسٹ سے لے کے اور ماسٹر تک کبھی ایسا ہوا اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں؟ نظر رف صاحب آپ بتائیے کبھی آپ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے بھائی سب لوگ اپنی اپنی کاپی لے جاؤ, جانچ کے گھر سے لے آنا, اپنا نمبر خود دو؟ یہ ہوتا ہے سر. لیکن خدا قیامت میں کہے گا جاؤ اپنی کاپی خود جانچو. یہ قرآن کی آیت ہے. صلوات اقرأ کتابک, پڑھو اپنی ڈائری, پڑھو اپنا نام عمل, اپنی کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج اپنا حساب تم خود کرو. اور جب آدمی اپنی ڈائری لے گا نا تو اب دوسری آیت کہتی ہے وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ارے باپ رے باپ, یہ کیسی کتاب ہے, چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوٹی نہیں, سب اس میں لکھی ہوئی ہے. وہ جو احمد آباد میں ہائی اسکول میں جب جا رہے تھے اسکول, فلاں چچا کو جو سائیکل اڑا دی تھی وہ گر پڑے تھے بیچارے, ہم تو بھول گئے 40 سال کے بعد. اس میں لکھا ہوا ہے. آدمی کہے گا ارے باپ رے باپ, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ کیسی کتاب ہے, چھوٹی بڑی ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس میں. یہ حال ہے ہماری ڈائری کا. اس کے باوجود یہ تو ہو گئی دو آیتیں. اب روایت سنیے, ایک انگلی دبی زیرو. صلوات محمد. اب یہاں پہ حدیث کہتی ہے کہ یؤتی بعہد یوم القیامہ, لایا جائے گا بارگاہ الہی میں قیامت میں. یوقف بین یدی اللہ, پیش کیا جائے گا خدا کے سامنے, حساب و کتاب جہاں منزل ہو. وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ, اس کو اس کا نام عمل دیا جائے گا. فَلَا يَرَى حَسَنَاتٍ, اب وہ دیکھے گا اس میں تو اس کی نیکی ہے ہی نہیں. بولیے, اس میں اس کی نیکی ہے ہی نہیں. تو اب یہاں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم, ہم لوگوں کیا بولتے ہیں اس کو رول نمبر. آپ کا نام کاپی پہ نہیں ہوگا, خالی رول نمبر ہوگا, تاکہ پتہ نہ چل سکے کس کی کاپی ہے کیا ہے, جانچنے والا بھی اندازہ نہ کر سکے. تو تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ صاحب کاپی کسی کی, وہ ایک نمبر ادھر ادھر ہو گیا, تو اب معلوم ہوگا میں دوسرے کی مثال کے دو, وسیع حسن صاحب کو دے دی گئی, پڑھو. مجلس سے کہاں چلی گئی سر؟ یہ لگتا ہے کسی اور کی کاپی ہے, میرا رول نمبر لکھ گیا اس پر. تو اب یہاں روایت کہتی ہے فیقول, آدمی کہے گا الہی لیس ھذا کتابی, پالنے والے یہ میری ڈائری نہیں ہے. کیوں؟ فإنی لا اری فیہا طاعتی, اس میں میری کوئی نیکی دکھائی نہیں دے رہی ہے. سب کہاں چلا گیا؟ میں نے اس غریب کی مدد کی تھی, میں نے صاحب وہاں نیاز بھجوائی تھی, میں نے صاحب جو 4 سال تک لگاتار جو ہے وہ اشرا کیا, ایک نہیں دکھ رہا ہے اس میں.
آواز قدرت آئے گی ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا خدا بھولتا نہیں ہے. کہا تو کہاں گیا؟ آواز آئی ذہب عملک باغتیاب الناس، تمہارا عمل اس کے کھاتے میں چلا گیا جس کی بیٹھ کے برائیاں کر رہے تھے. صلوات رسول جو فرما رہے ہیں آپ، جس کی تم بولیے ایک عالم دین تھے، مولانا تھے، خدا ان کے اور غریب رحمت کرے. تو انہوں نے ایک دن اپنے نوکر کو بلایا اور بہت بڑھیا کھانے وانے کی چیزیں رکھی اور کہا بھائی لے جاؤ علی عباس کو دیاؤ، آپ کا نام یوز کر سکتا ہوں نا، برا مت مانیے گا جان، چلو لے جاؤ فلاں کو دیاؤ بھائی، اور کہہ دینا کہ صاحب آپ نے جو ہم کو تحفہ بھیجا ہے وہ تو ہم اس طرح تو نہیں واپس کر پائیں گے، لیکن میں جس لائق ہوں تو میرے طرف سے ایک طرف کھانا ہی کھا لیجیے ایک وقت کا آپ کا. وہ مولانا کا پرانا جو ہے وہ انگیز میں تھا، جو ہے وہ لگا میں نے تو ان کو کبھی کوئی ہدیہ تحفہ بھیجا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وہ آ گیا کہہ لے یہ کیا بھیجوایا آپ؟ کہہ لو آپ نے جو ہم کو تحفہ بھیجا تھا تو وہ تو ہم سیم جو ہے واپس نہیں کر سکتے تھے، اور قرآن کہتا ہے اگر کوئی تم کو کوئی ہدیہ دے تو یا تو سیم یا اس سے بہتر دو، تو نہ ہم سیم دے پاتے نہ بہتر دے پاتے، جو اوقات تھی میں نے بھیج دیا. کہا میں نے آپ کو کچھ بھیجا ہی نہیں. کہا بھیجا آپ کو پتہ نہیں ہے. کہا کیا؟ کہ وہ جب وہاں بیٹھ کے آپ میری برائیاں کر رہے تھے، آپ کی ساری نیکی میرے کھاتے میں آ گئی، تو اب میں تو اس نیکی کو پلٹا دے رہا آپ کی برائی کر کے، تو بھیا میری طرف سے کھانا ہی کھا لو ایک ٹائم کا. صلوات اور فرمایا یہ اہل بیت سکھا رہے ہیں ہم کو اس طرح دنیا میں زندگی بولیے گزارنی ہے. اور اب اگر اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو جو پرسوں سے آ رہا ہے، اپنے ایمان میں حیات طیبہ دیکھ لیجئے. صلوات پر محمد. ہم لوگ ذرا سے نیکی کرتے ہیں، موقع ملتا فوراً جتانا شروع کرتے ہیں. اور امام کے لیے روایت کیا کہتی؟ اتنے لوگ تھے مدینے میں جن کا واپس کھانا چل رہا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا من این کان معاش، یہ ان کو آقا سے کہا. پھر جب وہ سلسلہ رکا ہے تب لوگوں کو پتا چلا، اور حد تو اس وقت ہو گئی. دیکھیے جتنا برداشت کرنے میں مزہ ہے نا، کل پرسوں 2 ہی دن تو بچا، ورنہ ایک دن پوری مجلس خالی برداشت کرنا اور معاف کرنے پڑا. کہیں تو ذرا سا گھوموں گا انشاءاللہ. انسان کو اپنے امام کے فضائل بھی معلوم ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ ہمارا امام ہم سے چاہتا کیا ہے. کان بین الحسن ابن الحسن و علی ابن الحسین بعد الامر. امام حسن کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام بھی کیا ہے؟ حسن. تو کیا ہوئے وہ حسن ابن حسن، جو مشہور ہے حسن مثنیٰ سے، ہے نا، حسن ابن حسن سے. اور امام سجاد، یہ دونوں آپس میں سگے بھائی ہوئے نا، چچیرے. امام حسین کے بیٹے یہ، امام حسن کے بیٹے وہ، تو کزن ہوئے. تھوڑا اچھا امام معصوم امام ہے، حسن ابن حسن معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے، اس معاملہ آ گیا. فجاء الحسن بن الحسن الى علی بن الحسین وهو مع اصحابه في المسجد. حسن ابن حسن آ گئے مسجد میں، امام سجاد وہاں اپنے اصحاب کے ساتھ، دو منہ میں آئے حسن صاحب کے امام کا، اپنے بھائی میں، چچیرے بھائی ہیں. فما ترك شيئا الا قالوا وعلي ساكت. یہ ہے خمسہ تو کر رہے ہیں مگر ہمارے امام کی سیرت کا یہ تو سنو مولوی صاحب. وعلی ساکت، ہمارے سجاد علیہ السلام کیا تھے؟ اچھا جب آتا ہی رہے گا، آپ چپ رہیے گا تو کتنی دیر بولے گا؟ نہیں ہے یہ اس طرح کی روایتیں کل آئیں گی انشاءاللہ. اتنی دیر امام حسن علیہ السلام قصہ سنا ہے نا، شامی آگے بکا رہا تھا اور حسن کا جواب کیا؟ بھوکے ہو. تو آپ اگر تو کتنی دیر چلے گا؟ وہ علی ساکت، وہ اپنا بولتے رہے جو کچھ بھی بولنا رہا ہو، اور مولا خاموش. فانصرف الحسن، اب جب ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں مل رہا ہے اکیلے کہاں تک بولے گا، وہ چلے گئے. فلما كان الليل اتاه في منزله، جب رات ہو
کس کے؟ اپنے چچیرے بھائی حسن کے ہیں. فقرا علیہ باب، دروازہ کھٹکھٹایا. فخرج الیہ، حسن ابن حسن نکلے. فقال له علی، مولا نے فرمایا امام سجاد نے، یا اخی، اتنا سننا کیا؟ یا اخی، اے میرے بھائی، ان کنت صادقا فیما قلت لی یغفر اللہ لی، جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا ہے اگر صحیح ہے اللہ مجھ کو معاف کرے. آپ غور کر رہے ہیں، معصوم. تمہیں شرم نہیں آتی میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں میں معصوم ہوں؟ نہ، اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ میری مغفرت کرے. وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا، کہ یہی صحیح ہے. اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ، بھیا اللہ تمہاری مغفرت کرے. السلام علیکم واللہ، السلام علیکم، اور یہ کہہ کے امام پلٹ آئے. اب اس میں نہیں ہے لیکن کہیں اور پڑھا تھا میں نے، تو جیسا یہاں بھی ہے، اس روایت نے بعد میں لکھا صلوات بر محمد. چلیے آئے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے جب یہ دیکھا ری دوڑ کے لپٹ گئے، کہنے لگا کہ میں غلط ہوں، آپ امام وقت ہیں. اس کے بعد روایت کہتی ہے وَأَلْزَمَهُ حسن، مستقل حسن ابن حسن امام سجاد کے ساتھ ساتھ رہتے. اپنا بنانا ہے نا امام سجاد کی سیرت اپنا. صلوات. بس ایک حدیث اور سن لیجیے بس. کان علی بن الحسین، یہ بات اس میں وہ تھی کہ جو اہل سنت کہتے ہیں، آخری روایت ان کی جو سن لیجیے کل شروع. کان علی بن الحسین اذا سار فی المدینہ علی بغلته. کہاں کے ہیں بلال بھائی آپ؟ گاڑی چلائی ہے وہاں نہیں چلائی ہے؟ کتنے قسم کے ہارن ہوتے ہیں وہاں. ہاں وہی تو ہم لوگ کا ممبئی کا. ارے کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کوئی ٹرک آ گیا بھائی، موٹر سائیکل میں اتنا بڑا ہارن لگا لیتے ہیں آدمی چوک کے کود جاتا ہے کہ لگتا ہے کوئی ٹرک میں لگا گیا پیچھے. تو یہ آج ہے، لیکن اس زمانے میں بھی تو سواریاں ایک رفتار کی نہیں ہوتی تھی نا. پیدل والوں کی سپیڈ اور ہے، گدھے کی اور ہے، خچر کی اور ہے، گھوڑے کی اور ہے. تو اب اس میں بھی تو آدمی کو راستہ چاہیے نا. تو تب تو ہارن ہوتا نہیں تھا. تب کیا ہوتا؟ تو لوگوں کی آواز ہی کافی ہوتی تھی. تو اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو آگے نکلنا ہوتا تھا تو ہارن تو ہے نہیں، تو آدمی چلاتا تھا الطریق الطریق، مطلب راستہ راستہ ہٹ جاؤ. یہ ایک عام رواج تھا جو آج ہمارے یہاں ہارن کے طور پر ہے. روایت کہتی ہے، ذہبی لکھتے ہیں، سمجھ گئے آپ، لم یقل لأحد الطریق. امام جب اپنی سواری سے چلتے تھے کسی سے کبھی نہیں کہا ہٹ جاؤ راستہ دو، بلکہ کہا کرتے تھے ہوا مشترکن، یہ راستہ سب کا ہے، مجھ کو حق نہیں ہے کسی کو ہٹا کے آگے بڑھنے کا. یہ ہے اخلاق ہمارے امام کا. وہی ذہبی کہتا ہے وَكَانَ لَهُ جَلَالَةٌ عَظِيمَةٌ، عجیب عظیم جلالت تھی چہرہ مبارک پر. وَحَقٌّ لَهُ وَاللَّهُ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، واقعی یہ امامت عظمہ کے اہل تھے. یہ ذہبی کہتا ہے، سنت کا عالم جو ہے، لشرف ہی، اپنے شرف کی بنیاد پر، وسعدد ہی، اپنی سیادت اور بلندی و بزرگی کی بنیاد پر، وعلم ہی، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی للہیت کی بنیاد پر، وکمال عقل، اور کمال عقل کی بنیاد پر. ان کے علاوہ کسی کو امامت کا حق نہیں تھا. توجہ فرما رہے ہیں. صلوات بر محمد. مختصر سے مسائل پڑھ دیتا ہوں، بس 2 جملے. امام میدان میں آئے، لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پر آ گئے.
آپ دیکھتے ہوں گے عاشور کے دن اپنے لوگوں کے یہاں بھی ماشاءاللہ یو کے میں بھی دیکھا ہم نے ذوالجناح نکلتا ہے، تو جو نہیں سمجھ پاتے وہ کہتے ہیں کیا ہے گھوڑے میں، کیا گھوڑا گھمائے. لیکن میں کیا بتاؤں بھیا، آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ذوالجناح کیا تھا. آدمی انسان کے اندر اتنی وفا نہیں ملے گی جتنا امام کے ذوالجناح. 2 منٹ وقت ہے اس لیے مختصر والا پڑھا ہے. جیسے ہی ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، روایت کہتی ہے کہ لجام اپنی دانتوں میں دبا کے آتا تھا، امام کے دست مبارک پر رکھتا. جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا. ہاں ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں نا، شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا. شاید اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اتنے میں اس ملعون ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رَسُولِ اللَّهِ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے. دھیر لیا یزیدی فوج نے. ایک چیز عرض کروں، جہالت سارے اعتراضات کی بنیاد ہے. جب شروع میں نے یہ روایت پڑھی نا تو خود میری عقل میں نہیں آتی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ گھیر لیا اور ذوالجناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا. بعض کتابوں میں ہے 17، بعض میں ہے 40 یزیدی مر گئے. اتنا ہاتھ تو میری عقل میں نہیں آتی تھی. بھائی ان کے پاس تلوار ہے، ان کے پاس نیزہ ہے، ان کے پاس تیر ہے، ایک جانور کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں، کیسے جو 17 آدمی مر گئے، کم بھی اگر لے لیں. تو میں یہ روایت پڑھتا نہیں تھا جلدی. ایک دن اچانک جیسے کسی نے دماغ میں ڈالا کہ وسیعت اس جملے پہ غور کرو، وہ ابن سعد کہنا کیا چاہ رہا. پکڑ لو اس گھوڑے کو، آگے کیا ہے، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رَسُولِ اللَّهِ، مگر خیال رکھنا یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے. تب اچانک دماغ میں ہو شاید اس کا مطلب یہ کہنے کا ہو ملعون کے کہ گھوڑے کو کوئی زخم نہ لگنے پائے، نبی کا گھوڑا ہے. جیسے ہی احساس ہوگا آدمی کو گریا یا رسول اللہ فریاد ہے، آپ کے جانور کا اتنا لحاظ، اور جس کے لیے آپ نے سجدے کو طول دیا اس کا کوئی حصہ جسم کا بچا نہیں جا سکتا. جب کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا تو آج ہی جا کے ابن سعد نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے، بس تمام. فوج پیچھے ہٹ گئی. روایت کہتی ہے فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، کوئی مجھے پکڑنا نہیں چاہتا، اب پتہ نہیں دوڑتا دوڑاتا کتنی دور چلا گیا ہوگا. جہاں بھی تھا روایت کہتی ہے تیزی سے دوڑتا ہوا پھر امام کے پاس آ گیا. ہے وفاداری کہیں اتنی ملتا ہے، مایوس ہو گیا کہ اب سوار نہیں ہو پائیں گے. تب کہتے آ کہ اس نے اپنی پیشانی کو یا اپنی زلفوں کو امام کے خون سے رنگین کیا اور وہاں سے تیزی کے ساتھ در خیمہ پہ آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا. ہاں مورا، تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، تو ہم تو یہی سمجھیں کہ گھوڑا ہے ہنہنا رہا ہے، لیکن امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں. چنانچہ 5ویں امام فرماتے ہیں، جانتے ہو ذوالجناح کیا کہہ رہا تھا اپنی زبان میں؟ 5ویں امام فرماتے ہیں ذوالجناح اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا. ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں. کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی. کہتے اتنے میں 3-4 برس کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، بھائی اتنا بتا دے حل سقیا بھی ام قتلت شانہ، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. يا حسين 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 يا حسين